حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے عرش سے ایک فرشتے کو بھیجا کہ وہ زمین سے مٹی لے کر آئے۔ جب وہ فرشتہ نیچے اترا تاکہ مٹی حاصل کر سکے تو زمین نے اس سے کہا، میں تجھے اس ذات کا واسطہ دیتی ہوں جس نے تجھے حکم دے کر بھیجا ہے کہ آج مجھ سے ایسی کوئی چیز نہ لینا جو کل آگ کا حصہ بنے۔ تو فرشتے نے مان لیا اور زمین سے مٹی نہ لی۔ جب وہ اپنے رب کے پاس واپس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تجھے میرا حکم بجا لانے سے کس چیز نے روکا؟ فرشتے نے عرض کی، اے پروردگار، زمین نے مجھے تیرا واسطہ دیا اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ مجھے کوئی تیرا واسطہ دے اور میں اسے رد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، اسے بھی زمین نے اسی طرح کہا، حتیٰ کہ باری باری تمام فرشتوں کو بھیجا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا۔ ناظرین، اس واقعے کو آخر تک لازمی سنیں اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں۔ جب اسرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو زمین نے اسے بھی اسی طرح کہا۔ ملک الموت نے کہا، جس ذات نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت کی مستحق ہے۔ پھر ملک الموت زمین سے ہر قسم کی پاک بھی اور خبیث بھی مٹی لے گئے، بس وہ گوندھی ہوئی مٹی بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام وہ نبی مکرم ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، اپنے دست مبارک سے ان کی تخلیق فرمائی اور اپنے ملائکہ کو حکم فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور آپ کو تمام انسانوں کا باپ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت کے بارے میں جانتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے رب سے عرض کی وہ انہیں ملک الموت کی زیارت کرائیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت شیث علیہ السلام کے بعد صحیفوں میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، آئے میرے رب، مجھے ملک الموت دکھلا دے تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی فرمائی کہ ملک الموت کی ایسی صفات ہیں کہ تم ان کی طرف نہیں دیکھ سکتے، البتہ میں اسے تمہارے پاس اس صورت میں بھیجوں گا جس میں وہ برگزیدہ انبیاء کے پاس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ملک الموت ایک مینڈھے کی صورت میں آئے۔ ان کے 4000 پر پھیلے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر ایسا تھا جو زمین و آسمان کو پار کر گیا تھا، اور ایک پر ایسا تھا جو تمام زمینوں کو تجاوز کر گیا تھا، اور ایک پر مشرقی کنارے سے بھی باہر پھیلا تھا، اور ایک پر مغربی کنارے کی حد عبور کر گیا تھا، اور کچھ پر بشارت کے تھے جو صرف برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کے لیے بچھائے جاتے، اور کچھ پر کفار کے لیے مخصوص تھے جن میں میخیں اور کینچیاں تھیں۔ بس آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور آپ 7 دن تک بے ہوش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ نے اپنی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا تو آپ کی پشت سے ہر دی روح گر پڑا جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا کرنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کا نشان بنایا، پھر انہیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ کی اولاد ہیں۔ آپ نے ایک شخص دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان نور کو دیکھ کر آپ کو بہت تعجب ہوا۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کون ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے آخری امتوں میں سے ایک نبی علیہ السلام ہیں جن کا نام داؤد ہے۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی عمر 60 سال ہے۔ آپ نے عرض کی، اے میرے رب، میری عمر کے 40 سال ان کو عطا فرما دے اور ان کی عمر زیادہ فرما دے۔ جب آپ کی عمر ختم ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر کے 40 سال باقی نہیں آئے؟ عرض کی گئی، آپ نے یہ سال اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرما دیا تو آپ کی اولاد بھی انکاری ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت کے بتانے کے باوجود جو انکار کیا تھا وہ انکار نہیں تھا، نسیان تھا، جس طرح حدیث میں آئے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 1000 سال تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے اور پوتے کو دیکھا، اور آپ پورے 1000 سال بعد بغیر کسی کمی کے عالم برزخ کی طرف تشریف لے گئے۔